یہ کہانی ہے ایسے شخص کی جسے دنیا نے کمزور سمجھا، مگر وہ اپنی للکار سے سب کو حیران کر گیا۔ یہ داستان ہے ایک ایسے عشق کی جو آزمائشوں میں گھرا مگر پھر بھی زندہ رہا۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ زندگی اور موت کے درمیان ایک فیصلہ ہے۔ محبت یا خودداری، ایک لڑکی جسے مشکل ترین فیصلہ کرنا تھا۔ کیا وہ اپنی للکار میں کامیاب ہوگا؟ کیا یہ محبت بچ پائے گی؟ جاننے کے لیے مکمل کہانی سنیں۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، اور جو ہونے والا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میرا اور اقبال کا خیال تھا کہ شاید اب نادیہ عمران کے منہ نہیں لگے گی، لیکن وہ عجیب فطرت کی لڑکی تھی۔ عمران کو تسخیر کرنا جیسے اس نے زندگی و موت کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور یہ سب کچھ بہت تھوڑے وقت میں ہوا تھا۔ تیسرے چوتھے دن ہم نے پھر عمران اور نادیہ کو اکٹھے دیکھا۔ نادیہ شام کا شو دیکھنا چاہتی تھی، دونوں نارمل ہی نظر آتے تھے۔ عمران نے ہم سے اصرار کیا کہ ہم بھی ساتھ چلیں۔ عمران نادیہ والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور اور 2 گارڈز بھی اس گاڑی میں موجود تھے۔ میں اور اقبال عمران کی مہران میں روانہ ہوئے۔ آج میں کئی روز بعد پھر سرکس کا رخ کر رہا تھا۔ سرکس 3 دن پہلے لاہور کے نزدیکی قصبے شیخو پورہ میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ ہمیں وہاں پہنچنے میں قریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ سرکس کی دنیا عجیب ہوتی ہے۔ انسان، جنگلی جانور اور مختلف مشینیں سب مل جل کر کام کرتے ہیں اور لوگوں کو تفریح مہیا کرتے ہیں۔ سرکس کے کام میں سنسنی خیزی، تھرل اور رسک کے عناصر بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک پرجوش کام ہے۔ سینکڑوں لوگوں کے سامنے لائیو کام کرنے والے لوگ بلند حوصلہ، ہنرمند اور جسمانی طور پر بھی نہایت فٹ ہوتے ہیں۔ ان کا رہن سہن اور رویہ انہیں عام لوگوں سے مختلف بناتا ہے۔ جس سرکس کا یہاں ذکر ہے وہ ویسے بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ عمران کا موت کے کنویں والا آئٹم شروع ہونے والا تھا۔ کنویں کے اوپر موجود تماشائیوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ عمران کی پرفارمنس کے سلسلے میں اسپیشل اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ شاہین بھی آج بہت نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ چست لباس میں اس کا متناسب جسم دیکھنے والوں کو کشش کرتا تھا۔ وہ بڑی ادا سے عمران کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھی، اور اسی لمحے میں نے نادیہ کی آنکھوں میں حسد کی لہر سی ابھرتے دیکھی۔ بہرحال اس کے چہرے کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ عمران کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے نادیہ اور اس کے باوردی گارڈز سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ ہم بھی ان کے پیچھے گئے۔ لوگ مڑ مڑ کر نادیہ کو دیکھ رہے تھے۔ نادیہ کے لباس اور اس کے ساتھ مسلح گارڈز کی موجودگی لوگوں پر ظاہر کرتی تھی کہ وہ کوئی خاص شخصیت ہے۔ موت کے کنویں میں اپنی بے خوف پرفارمنس سے عمران نے ایک بار پھر تماشائیوں کے دل موہ لیے۔ تالیاں پیٹ پیٹ کر ان کے ہاتھ سرخ ہو گئے۔ شاہین بھی آج بڑی فارم میں دکھائی دیتی تھی۔ اس کے لمبے بال موٹر سائیکل پر عمران کے پیچھے کسی پرچم کی طرح لہراتے تھے۔ موت کے کنویں کے بعد عمران کو پنڈال میں قریباً 50 فٹ کی بلندی پر جمناسٹک وغیرہ کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اس مظاہرے کے لیے عمران اور شاہین نے اپنے لباس تبدیل کر لیے۔ یہاں بھی عمران، شاہین اور سلمان عرف شہزادے وغیرہ نے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ خاص طور سے عمران اور شاہین کی جوڑی کو سراہا گیا۔ یہی وقت تھا جب عمران پنڈال کے وسط سے نکل کر میرے قریب آیا اور میرے کان میں ایک سرگوشی کر کے سنسنی پھیلا دی۔ اس نے بس چھوٹا سا جملہ بولا، جگر، آج مہینے کا پہلا ہفتہ ہے۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آج کافی عرصے بعد میں پھر سرکس کے اسپیشل شو کا نظارہ کرنے والا تھا۔ غالباً آج عمران اس لیے اصرار کر کے ہمیں ساتھ لایا تھا۔ اور پھر رات 12 بجے کے بعد اسپیشل شو کا آغاز ہوا۔ ایک بار پھر وہی اسرار انگیز منظر دیکھنے کو ملا۔ سرکس کا عام شو ختم ہو جانے کے قریباً آدھ گھنٹے بعد نئے ماڈل کی بڑی بڑی گاڑیوں کی آمد شروع ہوئی۔ کچھ منچلے نوجوان ہیوی موٹر سائیکل پر بھی آئے۔ یہ سب لوگ ہائی جینٹری سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں اکثریت جوان سال افراد کی تھی۔ ان میں چند ایک فیشنیبل لڑکیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ کچھ گاڑیوں میں گارڈز وغیرہ بھی موجود تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر ان لوگوں کی تعداد 70-80 تک پہنچ گئی۔ سرکس کی ساری بیرونی لائٹس بجھا دی گئی تھیں۔ بس پنڈال کے اندر گہما گہمی موجود رہی۔ یہاں VIP انکلوژر میں انگلش میوزک کی گونج تھی اور بیئر کی بوتلیں گردش کر رہی تھیں۔ نادیہ سب سے اگلی قطار میں بیٹھی تھی۔ اس سے پچھلی قطار میں
اس کے دونوں مسلح گارڈز اور ڈرائیور موجود تھے۔ نئے آنے والے تماشائیوں میں نادیہ کو ایک واقف کار فیملی بھی مل گئی تھی۔ یہ 3 کزن تھے جن میں نہایت باریک و چست پتلون والی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ لوگ یہاں نادیہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے تھے اور اب اس کے ساتھ بیٹھے گھل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ مقررہ وقت پر حفاظتی جال جھولوں کے نیچے سے ہٹا دیا گیا اور نہایت سنسنی خیز شو کا آغاز ہو گیا۔ پہلے ایک جانباز فنکار نے تنے ہوئے رستے پر چند کرتب دکھائے اور سائیکل وغیرہ چلانے کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد جھولوں پر جمناسٹک شروع ہوئی۔ یہ دل کی دھڑکن روک دینے والا تماشا تھا۔ فنکاروں کے چہروں پر بھی تناؤ کی کیفیت صاف محسوس ہوتی تھی۔ در حقیقت یہ اپنی ہنرمندی کا ایک جان لیوا دعویٰ تھا۔ ان حالات میں بھی اگر کسی فنکار کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ باقی تھی تو وہ عمران کا چہرہ تھا۔ ایک دوسری لڑکی کے علاوہ شاہین بھی اس مظاہرے میں بھرپور حصہ لے رہی تھی۔ غیر معمولی دلیری، مہارت اور اعتماد کے بغیر یہ سب کچھ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ 50 فٹ کی بلندی سے نیچے زمین پر گر جانے کا مطلب موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور یہ لڑکیاں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہی تھیں۔ شاہین نے کئی بار بڑی مہارت سے لہراتے ہوئے جھولے کو چھوڑ کر ہوا میں کلا بازی کھائی اور عمران کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا۔ ہر بار واو، زبردست، ونڈرفل کے نعرے بلند ہوئے اور تالیوں کے شور سے پنڈال گونجا۔ عمران اور شہزادے نے بھی شاندار کوارڈینیشن کے ساتھ سانس روک دینے والی فارمیشنز بنائیں۔ ایک چوہدری نما شخص نے جذبات میں آ کر نعرہ لگایا، اوئے قربان جاواں توہاڈیاں پھرتیاں تے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی کھول کر ہوا میں اچھال دی۔ ہر بار جب کسی خطرناک حرکت کا مظاہرہ ہوتا تھا، ہمارے آگے بیٹھی ہوئی ایک ماڈرن خاتون اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپتی اور چلاتی، اوہ گاڈ، اوہ مائی گاڈ۔ ہر بار اس کا گنجا شوہر زور سے ہنستا اور اس ہنسی کے پیچھے اپنا خوف چھپانے کی کوشش کرتا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد یہ شدید سنسنی خیزی اختتام کو پہنچی اور اس اسپیشل شو کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ 2-3 جوکرز اسٹیج پر نمودار ہوئے، ان میں ایک بونا بھی تھا۔ انہوں نے مضحکہ خیز حرکات کے ذریعے لوگوں کا اعصابی تناؤ کم کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ اس کے بعد ایک بڑی میز اور کرسی اسٹیج پر رکھ دی گئی۔ میز پر وہی منقش چوکور ڈبہ موجود تھا جس میں ریوالور اور گولیاں وغیرہ رکھی جاتی تھیں۔ جب یہ انتظامات ہو رہے تھے، عمران اور شاہین ہمارے پاس آ گئے۔ وہ پسینے سے شرابور اور ہانپے ہوئے تھے۔ لوگ انہیں تھپکیاں دینے لگے۔ چند ایک نے عمران سے آٹوگراف لیے۔ میں نے کنکھیوں سے نادیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے اندر کی شدید ہلچل کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چوہدری نما شخص عمران اور شاہین کے قریب آیا۔ اس نے ایک بار پھر پرخلوص انداز میں شاہین کی تعریف کی۔ چنگی صورت دلیری کبھی کبھی کھٹی ہوندی ہیں جی، واہ واہ، چنگی صورت دلیری، شاباش بھائی ببر شیری، واہ واہ بھائی ببر شیری۔ اس نے کچھ اور نوٹ شاہین پر وار کر ہوا میں اچھال دیے۔ نادیہ کھسیانے انداز میں بولی، بھائی واہ، ویل ڈن شاہین، تمہاری اتنی عزت افزائی دیکھ کر تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بازیگری سیکھنا شروع کر دوں۔ شاہین مسکرائی، لیکن میم اس کے لیے خاص عمر درکار ہوتی ہے۔ نادیہ کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ شاہین جلدی سے بولی، ویسے اگر آپ اپنے اعصاب ٹیسٹ کرنا چاہیں تو یہاں اس کے کچھ اور طریقے بھی ہیں۔ ابھی کچھ لوگ وہاں اس کرسی پر بیٹھ کر بھی داد وصول کریں گے۔ شاہین کا اشارہ اسٹیج کی طرف تھا۔ اسی دوران میں 3-4 لڑکیاں آ گئیں۔ وہ عمران اور شاہین کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر اتروانا چاہ رہی تھیں۔ یہ سب کچھ جیسے نادیہ کے سینے پر سانپ لوٹ آ رہا تھا۔ اندرونی تپش کی وجہ سے اس کے نقوش بگڑتے جا رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ریوالور والا خطرناک ترین کھیل شروع ہوا۔ منچلوں کی ٹولیاں گولی چلنے یا نہ چلنے کے حوالے سے بولی لگانے لگیں۔ دلوں کی دھڑکنیں بڑھ گئیں اور پیشانیوں پر پسینہ چمکنے لگا۔ آج یہ کھیل اس طرح مزید سنسنی خیز ہو گیا کہ لطیف نامی سابقہ رنگ ماسٹر نے کھیل کے آغاز میں ہی 2-6 کی بازی لگائی اور خود پر گولی چلائی۔ یہ گولی چل گئی اور وہ لہولہان ہو کر اسٹیج پر گر پڑا۔ اس کے تڑپتے ہوئے فربا جسم کو فوراً اسٹریچر پر ڈال کر بیک اسٹیج پر پہنچا دیا گیا۔ اگلی 3-4 بازیوں میں خیر خیریت گزری۔ ان میں عمران نے بھی 2-6 کی ایک بازی کامیابی سے کھیلی،
اور تقریباً 1 لاکھ روپیہ جیتا۔ توقع تھی کہ پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی وہ اس میں سے بہت سا روپیہ مارکیٹوں کے برآمدوں میں سوئے ہوئے لوگوں میں بانٹ دے گا۔ ایک باوردی ویٹر ہاتھوں میں ٹرے لیے اگلی قطار کے سامنے گھوم رہا تھا۔ نادیہ ویٹر کی ٹرے میں سے 2-3 بار وسکی کا پیگ اٹھا چکی تھی اور اب نشے میں دکھائی دیتی تھی۔ اسی دوران میں دستور کے مطابق اسسٹنٹ مینیجر عباس نے اناؤنسمنٹ کی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی حاضرین میں سے باہمت افراد کو اسٹیج پر آنے اور قسمت آزمانے کی دعوت دیتے ہیں۔ کھیل کے اصول اور ضابطے آپ کو معلوم ہی ہیں۔ 3-4 بار کی اناؤنسمنٹ ختم ہوئی تو ایک ہٹا کٹا کلین شیو نوجوان اپنے دونوں مکے لہراتا ہوا اسٹیج پر چڑھ آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ حاضرین نے پرجوش تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ریفری اسے قاعدے کے مطابق شرط سے آگاہ کرنے لگا۔ عمران بھی قریب ہی موجود تھا۔ یہی وقت تھا جب میں نے کنکھیوں سے نادیہ کا چہرہ دیکھا اور میرے دل نے گواہی دی کہ آج نادیہ بھی ضرور اس کھیل میں شرکت کرے گی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد میرے دل کی گواہی حرف بحرف درست ثابت ہو گئی۔ جب حاضرین میں سے ایک نے 1-6 اور دوسرے نے 2-6 کا کھیل کھیل لیا تو اس مرتبہ نادیہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ تالیوں کا بے شمار شور امڑا اور اس شور میں وہ اسٹیج پر چڑھ آئی۔ عمران نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہی جو تم سب کو نظر آ رہا ہے، وہ بولی۔ نہیں، تم صرف تماشائی ہو۔ عمران نے اسے کرسی پر بیٹھنے سے روک دیا۔ میں اپنی مرضی اور خوشی سے کھیلنا چاہتی ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے، وہ حتمی انداز میں بولی۔ بڑی میڈم ناراض ہوں گی، یہ ٹھیک نہیں ہے، عمران نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نادیہ کے گارڈز کو اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ گارڈز بھی اسٹیج پر پہنچ گئے، مگر ان میں اتنی ہمت ہرگز نہیں تھی کہ وہ نادیہ کی مرضی کے بغیر اسے واپس لے جا سکتے۔ 2-3 منٹ یہ تنازع جاری رہا، مگر نادیہ نے ایک نہیں مانی۔ وہ کھیلنا چاہتی تھی۔ اسے ہلاشیری دینے والے تماشائی بھی مسلسل شور مچا رہے تھے۔ آخر گارڈز کو نیچے اترنا پڑا۔ نادیہ نے چھپے ہوئے کاغذ پر دستخط کیے، پھر اعلان کیا کہ وہ بھی 2-6 کھیلے گی، یعنی 2 خانوں میں گولی، 4 خانے خالی۔ عمران اور اسسٹنٹ عباس نے اسے ایک بار پھر منع کیا۔ عمران نے کہا کہ اگر وہ کھیلنا ہی چاہتی ہے تو 1-6 کھیل لے۔ اس معاملے پر ایک بار پھر بحث ہوئی، تاہم وہ کسی نہ کسی طور پر راضی ہو گئی۔ شاید ریوالور ہاتھ میں لینے کے بعد اب وہ خود بھی موت کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ بولی شروع ہوئی۔ 5-10 منٹ کے شور شرابے کے بعد بولی 1.5-6 پر ختم ہوئی۔ گولی نہ چلنے کی صورت میں نادیہ کو 1,20,000 ملنے تھے۔ چلنے کی صورت میں مخالف گروپ کو 4,80,000 کی ادائیگی کی جانا تھی۔ عام طور پر یہ بولی 1-6 کے ریشو پر ختم ہوتی تھی، مگر کچھ بھی تھا، نادیہ لڑکی تھی، اس لیے تماشائیوں نے اسے رعایتی نمبر دے کر بولی کو 1.5-6 تک پہنچا دیا تھا۔ نادیہ نے ریوالور کا چیمبر کھولا اور اس میں 0.38 کی چمکتی ہوئی گولی داخل کی۔ اس کے بعد چیمبر بند کر کے اس نے چرخی کو کئی بار گھمایا اور اپنے پہلو میں مقررہ جگہ پر رکھ لیا۔ ریفری نے حسب دستور آگے بڑھ کر ریوالور کی پوزیشن چیک کی اور 3-4 قدم پیچھے ہٹ کر عمران کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ پنڈال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نادیہ نے اپنی انگلی لبلبی پر رکھی۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ یقیناً الکوہل کی حرارت بھی اس کے اندر موجود تھی جو اسے نتائج سے بے پرواہ کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ٹریگر دبایا۔ 5 خانے خالی تھے۔ گولی چلنے کا امکان بہت کم تھا، مگر امکان تو آخر امکان ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مکافات عمل بھی بندے کو انوکھے انداز میں آواز دیتا ہے۔ کبھی کبھی مشکل آسانی میں ڈھل جاتی ہے اور آسانی نہایت سنگین مشکل میں بدل جاتی ہے۔ نادیہ نے ٹریگر دبایا تو دھماکے سے گولی چلی۔ میں نے نادیہ کو اچھل کر کرسی سے گرتے دیکھا۔ سب سے پہلے اس کا سر ہی زمین سے ٹکرایا تھا۔ پنڈال میں لوگ چلا اٹھے اور اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ وہ اوندھے منہ گری تھی۔ اس کا ریوالور مخالف سمت میں گرا تھا۔ عمران نے ریوالور اٹھایا اور پھر نادیہ کی طرف لپکا۔ نادیہ، نادیہ، وہ زور سے چلایا۔ گارڈز بھی بھاگتے ہوئے اسٹیج پر چڑھ آئے۔ نادیہ کو اٹھا کر اسٹریچر پر لٹا دیا گیا۔ اس کے پہلو سے پسلیوں سے ذرا نیچے خون کا اخراج بڑی تیزی سے ہو رہا تھا۔ پلک جھپکتے میں لوگ اسے لے کر اسٹیج کے عقب میں اوجھل ہو گئے۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔
ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں۔ میں بھی اقبال کے ساتھ اٹھا اور پنڈال سے باہر آ گیا۔ یہاں نیم تاریکی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ نادیہ کا اسٹریچر تیزی سے ایک اسٹیشن وین میں رکھا جا رہا تھا۔ نادیہ مخدوش حالت میں تھی اور ایک بہت مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ نادیہ کو گولی لگنے سے کچھ دیر پہلے جس سابقہ رنگ ماسٹر کو 2-6 کے کھیل میں گولی لگی تھی، وہ رات پچھلے پہر 4 بجے کے قریب جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اگلے روز دوپہر کے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آئی اور یہی خبر متوقع تھی۔ رنگ ماسٹر لطیف اپنے کام سے گھر واپس جا رہا تھا۔ مدینہ کالونی کی ایک تاریک گلی میں 2 نامعلوم افراد نے اس سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ ناکامی پر اس کے پیٹ میں گولی ماری اور فرار ہو گئے۔ لطیف کو ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ زخموں سے جانبر نہ ہو سکا۔ ہم نے فون پر عمران سے رابطہ کیا۔ اس نے بتایا نادیہ ابھی تک بے ہوش ہے، اس کا آپریشن ہو گیا ہے اور آکسیجن لگی ہے۔ اقبال نے پوچھا کیا ہمیں ہسپتال آنا چاہیے؟ وہ بولا ابھی نہیں، جب میں کہوں گا پھر آ جانا۔ ہر طرح سے خیریت تو ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ خیریت ہے، میری طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بے شک نادیہ نے اپنی مرضی اور بے حد اصرار کے ساتھ ریوالور والے کھیل میں حصہ لیا تھا اور اس کے کئی گواہ بھی تھے۔ تاہم میں اور اقبال اچھی طرح جانتے تھے کہ نادیہ کی مرضی کے پیچھے کسی اور کی مرضی بھی تھی۔ ہاں، کوئی اور تھا جس نے بڑی ہوشیاری سے نادیہ جیسی چوکس و چنڈال لڑکی کو اس کرسی تک پہنچایا تھا جہاں سے لڑھک کر وہ سیدھی اسٹریچر پر آئی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سلیم کی دردناک موت کا جواب عمران نے کل رات دیا تھا، اور ایسے انداز سے دیا تھا کہ کوئی کوشش کے باوجود اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ بندے کی نفسیات میں گھسنا جانتا تھا اور یہاں وہ بڑی کامیابی سے نادیہ جیسی پیچیدہ عورت کی نفسیات میں گھسا تھا۔ میں نے اقبال سے پوچھا تمہیں عمران نے اس بارے میں کچھ بتایا تھا؟ کیا مطلب؟ تمہیں پتا تھا کہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین اس طرح ہوگا؟ نہیں، بس تمہاری طرح ایک اندازہ سا تھا کہ اگلے چند دن میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ سلیم کے قتل کو آسانی سے فراموش نہیں کرے گا۔ مگر کل رات جو کچھ ہوا اس میں حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اتفاق کو بھی دخل ہے۔ تم نادیہ کو گولی لگنے کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، وہ صرف ایک گولی ڈال کر کھیلی تھی اور وہی گولی اس کو لگ گئی۔ شاید اسی کو کرموں کا پھل کہتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نادیہ نے دوسرے کھلاڑیوں کی طرح اپنے ہاتھ سے ریوالور کھولا تھا، اپنے ہاتھ سے گولی ڈالی تھی۔ اقبال نے کہا ٹھیک ہی کہتے ہیں، جب بری گھڑی آئی ہو تو سارے اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کل رات کوئی 20 خانوں والا ریوالور ہوتا تو بھی نادیہ کو گولی لگ جانی تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیم کی بیوہ اور بچوں کی آہیں بہت اوپر تک گئی ہیں۔ شام کو عمران کا فون آیا کہ نادیہ کی حالت بدستور خراب ہے۔ اس نے کہا کہ ہم عیادت کے لیے ہسپتال آئیں۔ ہم گلبرگ کے ایک شاندار پرائیویٹ ہسپتال پہنچے۔ یہاں لابی میں میڈم کے کئی جاننے والے موجود تھے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر صدیقی موجود ہوا تو وہ مجھے یا عمران کو پہچان سکتا ہے، لیکن یقینی بات تھی کہ یہ اندیشہ عمران کے ذہن میں بھی ہوگا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ ہمیں بلاتا ہی نہیں۔ میڈم صفورہ کے تعلقات کافی وسیع تھے۔ MN گورایا کے علاوہ انتظامیہ کے چند افسر بھی ہسپتال کی لابی میں نظر آئے۔ میڈم صفورہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ میں کچھ میڈیکل رپورٹس تھیں اور وہ سیل فون پر مسلسل کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک سرجن صاحب آپریشن تھیٹر کی طرف نمودار ہوئے۔ سرجن کو دیکھ کر میڈم صفورہ نے سیل فون پر بات ختم کر دی اور سرجن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سینئر سرجن اور میڈم کے درمیان انگلش میں جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ ہاں پروفیسر صاحب، اب کیا کہتے ہیں آپ؟ پیچیدگی بڑھ رہی ہے میڈم، گردے بھی متاثر ہوئے ہیں، ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، لیکن بات پوری کیجیے پروفیسر۔ میڈم کی آواز میں گرج تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے وقت میں پروفیسر اشفاق شاہ سے بہتر کوئی سرجن مل سکتا ہے۔ میری بے لاگ رائے ہے کہ کم از کم پاکستان میں ایسے آپریشن کا رسک صرف وہی لے سکتے ہیں۔ تو کہاں ہیں وہ؟ کتنی دیر میں یہاں پہنچ سکتے ہیں؟ وہ شاید ایک ہفتے میں بھی نہ پہنچ سکیں۔ وہ مانٹریال میں ہیں، ایک میڈیکل کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو پروفیسر کہ وہ شخص بہترین ہے؟
میڈم نے آپ سے تم پر اترتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، وہ بہترین ہیں۔ تو پھر اسے یہاں بلاؤ پروفیسر، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ مجھے اپنی بہن کی زندگی چاہیے۔ میڈم کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ پروفیسر سرجن نے دائیں بائیں دیکھا، پھر میڈم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ غالباً وہ اس نازک موضوع پر تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اگلے روز رات 9 بجے کے قریب ہمیں یہ سن کر سخت حیرت ہوئی کہ سینئر پروفیسر سرجن اشفاق شاہ مانٹریال میں اپنا کام ادھورا چھوڑ کر پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور وہ آج رات نادیہ کا ایک بڑا آپریشن کریں گے۔ یہ پیسے کی اور تعلقات کی طاقت تھی۔ ایک مسیحا کو ہزاروں میل دور سے صرف ایک رات میں پاکستان بلا لیا گیا تھا۔ اتنا طویل سفر کر کے وہ یہاں آتے ساتھ ہی مسیحائی میں مصروف ہو گیا۔ میری اطلاع کے مطابق یہ نہایت مشکل آپریشن رات 11 بجے شروع ہوا اور صبح 4 بجے تک جاری رہا۔ عمران بھی وہیں ہسپتال میں موجود تھا۔ اقبال گاہے بگاہے فون کر کے معلومات حاصل کر لیتا تھا۔ آپریشن کامیابی سے ختم ہو گیا۔ سارا دن خیریت سے گزرا، تاہم اگلے روز شام کو پتہ چلا کہ نادیہ کی حالت بدستور نازک ہے۔ اس کے نچلے دھڑ نے حرکت کرنا بند کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اس کے لیے پریشان تھے۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ عمران اور اقبال خبر گیری کے لیے پھر ہسپتال چلے گئے۔ میں گھر میں ہی رہا۔ میں نادیہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس جیسی شفاق عورت کے لیے میرے دل میں ہمدردی کا کوئی گوشہ نہیں تھا۔ میں دوسرے زاویے سے سوچ رہا تھا۔ سرکس کے اسپیشل شو میں اسے جس طرح گولی لگی تھی وہ واقعہ حیران کن تھا۔ اسے گولی لگنے کا امکان بہت کم تھا، لیکن اسے گولی لگ گئی۔ یہ ایک اتفاق تھا جو ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی۔ بہرطور اس کے نہ ہونے کے امکان زیادہ تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس میں کسی انوکھے پن کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ میں نے اس بارے میں اقبال سے بھی تبادلہ خیال کیا تھا۔ اس نے بھی فقط حیرانی ہی ظاہر کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر خوش بھی تھا کہ بہت کم چانس ہونے کے باوجود نادیہ کو قرار واقعی سزا ملی ہے۔ اقبال سے بات کر کے بھی مجھے یہی لگا کہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا اس رات نظر آیا ہے۔ اس میں کوئی چھوٹا موٹا پھیر ضرور ہے۔ شاید عمران اور اقبال وہ پھیر مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میرا ذہن مختلف انداز میں اور مختلف اطراف میں سوچتا رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کھیل میں استعمال ہونے والے خاص ریوالور میں کوئی ٹیمپرنگ کی گئی ہو، یا ریوالور کی لوڈنگ میں کسی طرح کا کوئی چکر چلایا گیا ہو، مگر اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ کھیل کے دوران میں عمران اور عباس سمیت اس ریوالور کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اسی ریوالور سے پہلے بھی 6-7 افراد کھیل چکے تھے۔ پھر نادیہ نے اپنے ہاتھ سے ریوالور میں گولی رکھی تھی۔ اسے خود چیک کیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ریوالور کی چرخی کئی مرتبہ گھمائی تھی۔ سراج کے سوا اس معاملے میں کسی شخص نے کسی طرح کے شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ صرف اس نے کہا تھا کہ جس ریوالور سے نادیہ کو گولی لگی اسے چیک کرنا چاہیے۔ کہیں سرکس والوں نے اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ وہ سرکس والوں کی بات کر رہا تھا، لیکن ظاہر تھا کہ اس کی مراد عمران سے ہے۔ بہرحال اس کی بات پر ابھی تک کسی نے کان نہیں دھرے تھے۔ میں سوچتا رہا اور کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اسی دوران میں لائٹ چلی گئی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک بڑے سائز کی موم بتی موجود تھی۔ میں نے اسے روشن کرنا چاہا مگر ماچس نہیں ملی۔ عمران کی جیبوں میں اکثر لائٹر موجود رہتا تھا۔ میں نے وارڈروب میں ٹٹول کر اس کی جیکٹ تلاش کی۔ یہ بہت سے کپڑوں کے نیچے پڑی تھی۔ لائٹر کے لیے اس کی جیبیں ٹٹولتے ہوئے اچانک میری انگلی ایک سوراخ کے اندر چلی گئی۔ یہ سوراخ اس کی قیمتی جیکٹ میں سامنے کی طرف موجود تھا۔ میں حیران ہوا۔ اسی دوران میں ایک جیب سے لائٹر اور سگریٹ کا پچکا ہوا پیکٹ بھی مل گیا۔ میں نے موم بتی روشن کی اور جیکٹ کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ جیکٹ جدید فیشن کی تھی۔ سامنے کی طرف چمکیلی سٹیل کے چھوٹے چھوٹے رنگ سے لگے ہوئے تھے۔ یہ سوراخ ایسے ہی ایک رنگ میں موجود تھا اور بادیوں نظر میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے سیاہ جیکٹ کو موم بتی کے بالکل قریب کیا اور دھیان سے دیکھنے لگا۔ میری چھٹی حس نے کہا کہ یہ گولی کا سوراخ ہے۔ سوراخ کے کنارے پر جلنے کے آثار موجود تھے۔ یکایک میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ عمران آج کل یہی جیکٹ پہن رہا تھا، مگر پچھلے 2 دن سے یہ جیکٹ اس کے جسم پر نظر نہیں آئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس نے جیکٹ آخری بار اسی رات پہنی تھی جب ہم اس کے ساتھ سرکس گئے تھے۔ ایک دم ایک منظر اپنی پوری جزیات کے ساتھ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ یہ وہی اسپیشل شو کا منظر تھا۔ سٹیج پر ریوالور والا گیم ہو رہا تھا۔ نادیہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ ریفری اور عمران اس سے بس 3-4 فٹ کے فاصلے پر موجود تھے۔
عمران نے یہی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ ہاں، یہی جیکٹ۔ عمران کے دونوں ہاتھ حسب عادت جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ اوہ مائی گاڈ! میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا اور مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میری پھٹی پھٹی نظریں بدستور چرمی جیکٹ کی جیب کے سوراخ پر جمی تھیں۔ تو کیا اس رات جیکٹ میں ریوالور موجود تھا اور اس ریوالور سے گولی چلائی گئی تھی؟ ایک ایسی گولی جس کا رخ نادیہ کی طرف تھا۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں بے دم سا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ عمران کی نظریں عقابی اور اس کا نشانہ بے خطا ہے۔ جو شخص چاقو سے بالکل ٹھیک ٹھیک نشانہ لگا سکتا تھا، اس کے لیے آتشی اسلحے سے نشانہ لگانا کون سا مشکل تھا؟ تو کیا اس رات نادیہ کو اپنے ریوالور کی گولی نہیں لگی تھی؟ ایک بار پھر وہ سارے منظر میرے تصور کے پردے پر نمایاں تر ہو گئے۔ دھماکے سے گولی چلی تھی۔ نادیہ الٹ کر فرش پر گری تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوسری طرف گرا تھا۔ یہ ریوالور عمران نے ہی اٹھایا تھا، پھر وہ نادیہ کو سنبھالنے لگا تھا۔ ایک دم واقعات کی کئی کڑیاں آپس میں ملنے لگیں۔ میرے دل نے پکار کر گواہی دی کہ ہاں، اس رات ضرور کچھ انوکھا ہوا تھا۔ شاید ایک شعبدہ جس نے بہت سے لوگوں کی نظر بندی کر دی تھی۔ ٹریگر نادیہ نے دبایا تھا، لیکن گولی کہیں اور سے چلی تھی، اور اس کام کی ٹائمنگ اتنی درست تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، شاید ٹریگر دبانے والی کو بھی نہیں۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے نم ہونے لگیں۔ میں نے لائٹر واپس جیکٹ کی جیب میں رکھا اور جیکٹ کو کپڑوں کے نیچے رکھ دیا، اسی طرح جس طرح وہ پہلے پڑی تھی۔ میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اگر عمران نے واقعی ایسا کیا تھا تو بہت بڑا رسک لیا تھا۔ میں مختلف زاویوں سے سوچنے لگا۔ ان میں سے ایک زاویہ یہ بھی تھا کہ اگر فرض محال نادیہ والے ریوالور کی گولی بھی چلتی تو کیا ہوتا؟ کیا 2 گولیاں نادیہ کو لگتی؟ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا، لیکن میرا یہ شک بتدریج پختہ یقین میں بدل رہا تھا کہ اس رات ڈبل گیم ہوا تھا، اور ایسا ڈبل گیم عمران جیسا شخص ہی کھیل سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے ایک عجیب طرح کا ہراس میرے اعصاب پر سوار ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ اگر کسی طرح میڈم صفورہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی اور اسے پتہ چل گیا کہ نادیہ کو موت کے منہ میں پہنچانے والے ہم ہیں تو وہ قیامت برپا کر دے گی۔ خود اقبال کا بھی یہی تجزیہ تھا کہ وہ اوپر سے جتنی دھیمی نظر آتی ہے، اندر سے اتنی ہی تلاطم خیز ہے۔ خاص طور سے اپنی چھوٹی بہن کے لیے تو وہ ہر حد تک جا سکتی ہے۔ نادیہ کی حالت بدستور نازک تھی۔ اس کے حوالے سے کسی بھی وقت کوئی اچھی بری خبر آ سکتی تھی۔ مجھے اکیلے گھر میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ میں کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر آ گیا۔ ہوا میں ہلکی خنکی موجود تھی۔ تاریک آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ یہ رات 12 بجے کا عمل تھا۔ بستیاں اونگھ رہی تھیں اور سو رہی تھیں۔ دور فاصلے پر مینار پاکستان کی روشنی بھی جیسے کسی گمبھیر سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ عمران کو فون کروں، مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں چھت پر ٹہلتا رہا۔ ذہن پر صرف اور صرف عمران کی سیاہ جیکٹ چھائی ہوئی تھی۔ انگنت اندیشے دل و دماغ میں سر ابھارنے لگے۔ اچانک مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ آہٹ گھر کی اگبی گلی سے ابھری تھی۔ تب مجھے 2 سائے دکھائی دیے۔ وہ گھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ حرکت کر کے اوجھل ہو گئے۔ یکایک میرے سینے میں دھڑکن کے گولے سے پھٹنے لگے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جو آہٹ سنائی دی وہ گھر کے عقبی صحن سے ابھری تھی، اور یہ کسی کے صحن میں کودنے کی آواز تھی۔ کوئی گہری تاریکی کا فائدہ اٹھا کر صحن میں کودا تھا۔ میں نے اس کودنے والے کو بڑی تیزی سے برآمدے میں اوجھل ہوتے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ یہ گرانڈیل شخص کوئی اور نہیں، شیرا ہے۔ تو کیا وہی ہوا تھا جس کے بدترین اندیشے موجود تھے؟ میڈم اور اس کے ہرکاروں کو اصل معاملے کی ٹوہ لگ گئی تھی۔ دونوں طرف کی چھتیں کافی نیچی تھیں، ورنہ میں ان میں سے کسی چھت پر کود جاتا۔ میں شدید خوف کے عالم میں خود کو بامشکل سنبھالتا ہوا زینوں سے اترا اور پہلی منزل پر پہنچا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا اور ہاتھ پاؤں پر چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ نچلی منزل کے نصف زینے طے کر کے میں اس قابل ہو گیا کہ گراؤنڈ فلور کے 2 کمروں میں جھانک سکوں۔ ان میں سے ایک کمرہ وہ تھا جہاں میں کچھ دیر پہلے موجود تھا۔ میری روشن کی ہوئی موم بتی ابھی تک سائڈ ٹیبل پر روشن تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے مجھے لگا کہ شاید کمروں میں کوئی نہیں اور میرے اندیشوں نے مجھے کسی وہم کا شکار کیا ہے۔ تاہم کچھ دیر بعد یہ خوش فہمی مکمل طور پر دور ہو گئی۔ میں نے کمرے میں 2 سائے دیکھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں یقیناً پسٹل تھا۔ وہ بڑے چوکس انداز میں دروازے کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔
دوسرا سایہ الماری کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مدھم روشنی میں مجھے اس کی حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ الماری میں سے کپڑے اور دیگر اشیاء اٹھا کر قالین پر پھینک رہا تھا۔ اسی دوران میں گھر کے پہلو کی طرف سے بھی آہٹیں سنائی دینے لگیں۔ شاید ان کا تیسرا ساتھی گھر کی بغلی راہداری میں موجود تھا۔ مجھے اس کے بھاری قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد میں نے دوبارہ کمرے میں جھانکا تو ہر اندیشہ سچ کا روپ دھارنے لگا۔ اندر گھسنے والے ایک شخص کے ہاتھ میں وہی جیکٹ نظر آئی جو کچھ دیر پہلے میرے ہاتھ میں تھی۔ وہ شخص جیکٹ کی جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ تب شاید وہ جیب کے سوراخ تک پہنچ گیا۔ اس نے چونک کر جیکٹ کو دیکھا اور پھر موم بتی کے بالکل پاس پہنچ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ میرے لیے وہاں مزید کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور 7-8 زینے چڑھ کر واپس پہلی منزل پر آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس منزل کی ایک کھڑکی پڑوسی زاہد حسین کی چھت کی طرف کھلتی ہے۔ میں اس کھڑکی کے ذریعے اس چھت پر اتر سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کب کچن کے 7 والے کمرے میں پہنچا، کب میں نے کھڑکی کھولی اور کب میرے پاؤں 7 والے گھر کی چھت سے ٹکرائے۔ میں زینے اتر کر زاہد کے گھر کی بغلی راہداری میں پہنچا۔ زاہد انڈین فلموں کا شوقین تھا۔ اندر کسی کمرے میں اس وقت بھی فلم لگی ہوئی تھی۔ ہیروئن کی آواز آ رہی تھی۔ کتنا حسین موسم ہے، کتنا سکون، کتنی خوبصورتی۔ جی چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ یہیں پر ٹھہر جائے۔ جواب میں غالباً ہیرو کی آواز ابھری، یہ رات ایک دلہن جیسی ہے۔ مجھے تو تمہارے ساتھ ساتھ اس رات سے بھی پیار ہو رہا ہے۔ کتنا تضاد تھا اس فلمی مکالمے میں اور موجودہ صورتحال میں۔ میرے لیے یہ رات اور اس رات کی یہ گھڑیاں قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھیں۔ ارد گرد کی ہر شے مجھے اپنی نگاہوں میں گھومتی محسوس ہوتی تھی اور سانس سینے میں سما نہیں رہی تھی۔ چند ساعتوں کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ زاہد کو مدد کے لیے پکاروں، مگر پھر میں نے یہ ارادہ بدل دیا۔ میں جانتا تھا کہ گھر میں زاہد، اس کی بیوی اور ایک چھوٹے بچے کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا، اور یہ تینوں اس قابل نہیں تھے کہ شیرے اور اس کے گماشتوں کے خلاف میری فوری مدد کر سکتے۔ میں راہداری سے گزرا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، میں جلد از جلد اس جگہ سے دور چلا جاؤں۔ کچھ فاصلے پر جا کر ہی میں کسی کو مدد کے لیے کہہ سکتا تھا یا پھر عمران اور اقبال وغیرہ کو فون کر سکتا تھا۔ دفتن میری نگاہ گلی میں کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ مجھے 101% یقین ہو گیا کہ یہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو گھر میں گھسے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف دیکھتا اور کسی شک میں پڑتا، میں نے نیچے جھک کر خود کو ایک گاڑی کی اوٹ میں کر لیا۔ یہ سوزوکی کا ہائی روف ڈبہ تھا۔ گلی سنسان تھی، چھپنے کے لیے ارد گرد کوئی جگہ موجود نہیں تھی اور وہ شخص کسی بھی لمحے مجھے گھوم کر دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ڈبے کے اگلے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اس سوزوکی ڈبے کے اندر گھس گیا۔ تب میری نظر ایک اور شے پر پڑی اور میں حیران ہوا۔ سوزوکی ڈبے کی چابی اگنیشن میں ہی موجود تھی۔ یہی وقت تھا جب گلی میں کھڑے سائے 1 سے 2 ہو گئے۔ مجھے لگا کہ انہوں نے مجھے ڈبے میں گھستے دیکھ لیا ہے، اور اگر نہیں دیکھا تو بھی شک میں ضرور مبتلا ہو گئے ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ اور نہیں آیا۔ میں نے نیچے جھکے جھکے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ میری توقع پوری ہوئی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ مجھے یہ سب کچھ تائید غیبی کی طرح لگ رہا تھا۔ گاڑی کے دروازے کا کھلا ملنا، اگنیشن میں چابی موجود ہونا اور پہلے ہی سیلف میں انجن کا سٹارٹ ہو جانا، یہ سب کچھ میری ہنگامی ضرورت کے مطابق تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گیئر لگا کر گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ مجھے اپنے پیچھے دونوں سایوں کی تیز حرکت دکھائی دی۔ وہ پہلے گاڑی کی طرف لپکے تھے، پھر اسے پہنچ سے دور دیکھ کر رک گئے تھے۔ اب اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان کا تعلق گھر میں گھسنے والوں میں سے تھا۔ رات کے وقت یہ اندرونی سڑک سنسان تھی۔ میں گاڑی کو تیزی سے بڑی سڑک پر لے آیا اور یہی وقت تھا جب مجھے اپنے عقب میں ایک گاڑی کی تیز رفتار روشنیاں دکھائی دیں۔ یہ گاڑی بھی اندرونی سڑک سے نکلی تھی اور اب بلا کی طرح میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میری زندگی میں اب تک جو سب سے برا واقعہ پیش آیا وہ سیٹھ سراج والا تھا، اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس سے بھی بری صورتحال کا شکار ہونے والا ہوں۔ وہ سب کچھ ہو گیا تھا۔
جس کے اندیشے اب تک میرے ذہن میں کل بلاتے رہے تھے، اور اس پر مستضاد یہ کہ عمران جو ان سارے حالات کا ذمہ دار تھا اور جس کی وجہ سے میں اس مشکل ترین سچویشن میں پھنسا تھا، وہ بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ ان لمحوں میں مجھے اس پر بہت طیش آیا۔ اس کی وہ دلیری اور جرات بھی قابل نفرت شے محسوس ہوئی جس کا میں اب تک معترف رہا تھا۔ گاڑی پوری رفتار سے میرے پیچھے آ رہی تھی اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گاڑی کسی پولیس اسٹیشن میں گھسا دوں یا پھر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں بہت سے لوگ موجود ہوں، وہاں جا کر دہائی مچاؤں کہ میری مدد کی جائے، یا پھر کئی خیالات برق رفتاری سے ذہن میں آ اور جا رہے تھے، مگر عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر سوچا کہ عمران سے سیل فون پر رابطہ کروں۔ جیب پر ہاتھ مارا تو جیب خالی تھی، پتلون کی جیبیں بھی خالی تھیں، فون موجود ہی نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو شاید اس صورتحال میں گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ نمبر ڈائل نہ کر سکتا۔ پیچھے آنے والی گاڑی اب بہت قریب آ گئی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پیچھے آنے والی کار بھی سوزوکی مہران تھی۔ اس میں وہی چادر پوش شخص نظر آیا جو گلی میں ٹہل رہا تھا۔ خوف کے باوجود میرے اندر تھوڑا تھوڑا طیش بھی جمع ہو رہا تھا۔ جی چاہا کہ پیچھے آنے والی گاڑی کو سائیڈ مار کر سڑک سے اتارنے کی کوشش کروں۔ یہی وقت تھا جب ایک موڑ پر میری گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا۔ گو کہ موڑ پر سپیڈ بہت تیز نہیں تھی، مگر جھٹکا شدید تھا۔ گاڑی سائیڈ کے پختہ کنارے سے ٹکرائی تھی۔ مجھے جو آخری احساس ہوا وہ یہ تھا کہ گاڑی الٹ رہی ہے اور میرا دایاں کندھا کھڑکی سے ٹکرایا ہے۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک گہرا اندھیرا تھا جس نے ہر طرف سے مجھے ڈھانپ لیا تھا۔ اس اندھیرے میں چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے سامنے کمرے کی سفید ڈیزائن دار چھت دکھائی دے رہی تھی۔ میں کسی بستر پر چت لیٹا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، کسی نے مجھے اٹھنے سے روک دیا، لیکن ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ تب مجھ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ میں ایک سنگل بیڈ کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ میرے جسم کے گرد نائلون کی زرد رسی نظر آ رہی تھی۔ میرے جسم پر وہی لباس تھا جو میں نے ایکسیڈنٹ سے پہلے پہنا ہوا تھا۔ میرا دایاں کندھا اور بازو اریاں تھا، یہاں سے قمیص پھاڑ دی گئی تھی۔ کندھے اور بازو پر سے جلد بہت بری طرح چھری ہوئی تھی۔ ان زخموں پر کوئی مرہم لگایا گیا تھا۔ گھڑی 5 بجے کا وقت بتا رہی تھی اور کھڑکیوں سے باہر دھوپ کے آثار تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں 16-17 گھنٹے بعد ہوش میں آیا ہوں۔ یہ ایک متوسط درجے کا گھر تھا۔ سائیڈ ٹیبل پر چند دوائیں اور انجیکشن وغیرہ رکھے تھے۔ کوئی ہے؟ میں نے پکار کر کہا۔ میرا گلا بالکل خشک تھا۔ ایک جوان سال عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ عام سے لباس میں تھی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو اس کا دودھ پی رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوتے عورت نے بچے کو خود سے پیچھے ہٹا کر اپنی قمیص برابر کر لی۔ وہ شکل سے شریف نظر نہیں آتی تھی، جیسے کہ بعد میں پتہ چلا اس کا نام تابندہ تھا اور وہ بازاری عورت تھی۔ کیا گل ہے؟ اس نے بے خوف لہجے میں پوچھا۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ مجھے باندھا کیوں گیا ہے؟ ان ساری باتوں کے جواب تو میرا بندہ ہی آ کر دے سکتا ہے۔ بس وہ آنے ہی والا ہے۔ باقی تو نے کوئی پانی شانی پینا ہو تو مجھ کو بتا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر رسی کی بندشیں بڑی مضبوط تھیں۔ کئی جگہوں پر رسی میرے جسم کے اندر گھس رہی تھی۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ تیرے قصوروں کا بھی میرے بندے کو ہی پتا ہے۔ مجھے تو بس ایک بات بتائی ہے انہوں نے، تو گاڑیاں شاڑیاں چوری کرتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون چوری کرتا ہے گاڑیاں؟ پولیس جب چھتر مارے گی نا تو سب کچھ بتاؤ گے تم۔ ویسے شکل سے تو تم بھلے مانس لگتے ہو، پتلون بھی پہنی ہوئی ہے۔ عام بندہ دیکھے تو یقین نہ کرے کہ چور ہو۔ میرا سر پہلے ہی بری طرح چکرا رہا تھا، اس عورت کی باتوں سے بالکل ہی گھومنے لگا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر پانی مانگا۔ وہ پانی لینے چلی گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کو رسی کی بندشوں کے اندر ہی ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ ہل رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہڈیاں سلامت ہیں، بس کندھے، بازو اور گردن میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ یہ رگڑ کی چوٹیں تھیں۔ کل رات والے سارے مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے۔ میں نے ایک موڑ پر سوزوکی ڈبے کو تیزی سے بائیں طرف کاٹا تھا، پھر جھٹکا لگا تھا
اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ پانی لے آئی اور تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے پلایا۔ اس کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی تھی۔ اتنے میں کمرے سے باہر اس کا بچہ رونے لگا۔ اس نے محتاط نظروں سے میری رسی کی بندشیں چیک کی اور باہر چلی گئی۔ سنو، میری بات سنو۔ میں اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ تکلیف اور شدید پریشانی کے باوجود میرے ذہن پر غنودگی چھا رہی تھی۔ شاید یہ مجھے دی جانے والی دواؤں کا اثر تھا۔ میں نے بڑے کرب کے ساتھ سوچا، میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں باندھنے والے لوگ کون ہیں؟ عمران اور اقبال کو میرے حالات کا علم ہوا ہے یا نہیں؟ اگر مجھے شیرے وغیرہ نے ہی یہاں تک پہنچایا ہے تو پھر ابھی تک کوئی شناسا صورت کیوں دکھائی نہیں دی؟ میں ارد گرد کی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ غالباً یہ گھر کسی گنجان آبادی میں نہیں تھا۔ ہاں، اتنا ضرور اندازہ ہوا کہ یہ شہری علاقہ ہی ہے۔ کچھ فاصلے سے والز آئس کریم والے سائیکل سوار کا میوزک سنائی دیا۔ اس بے جا شور پر کسی کتے نے آئس کریم والے کو ڈانٹ پلائی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میرے سر کے چکروں میں اضافہ ہوتا گیا۔ آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی۔ مجھ پر ایک بار پھر شدید غنودگی کا غلبہ ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سارا جسم آگ میں پھنک رہا ہے۔ اگلا کافی سارا وقت عجیب بے ہوشی یا غشی کی کیفیت میں گزرا۔ مجھے بس یہ احساس تھا کہ میں اسی کمرے میں موجود ہوں۔ میرے بدن کے کچھ حصوں پر نائلون کی رسی بری طرح چبھ رہی ہے۔ میرے ارد گرد کچھ لوگ موجود ہیں۔ وہ کمرے میں آتے اور جاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بھاری آواز والا شخص بھی ہے۔ میں نے نیم بے ہوشی کے عالم میں اس بھاری آواز والے شخص سے کچھ کہا بھی۔ کیا کہا یہ خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر شاید میں نے اپنی والدہ کو پکارا، فراح کو آواز دی۔ اس کے بعد مجھے بازو پر سوئی کی چبھن محسوس ہوئی۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے انجیکشن لگایا جا رہا ہے۔ مجھے شاید بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ کسی نے میرا سر بھگو دیا۔ میں نے زور لگا کر رسیاں توڑنے کی کوشش کی۔ میں نے کسی کو گالی دی۔ تب مجھے لگا کہ میں ایک بار پھر کسی گہرے تاریک کنویں میں اترتا جا رہا ہوں۔ اس پرخوف تاریکی میں اندیشوں کے دیو چنگھاڑ رہے تھے۔ مجھے اندر سے بری طرح توڑ پھوڑ رہے تھے۔ میں پتہ نہیں کب تک اس کنویں کی گہرائی میں زماؤ مکاں کی قید سے آزاد پڑا رہا۔ تب ایک بار پھر میرے حواس خمسہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان خلا میں چکرانے لگے۔ یہ شاید دن کا وقت تھا۔ آنکھوں کی بند پلکوں پر سرخ روشنی پڑ رہی تھی۔ تب اس روشنی میں سے میری بے باک کزن آرسا کا سراپا نمودار ہوا، وہ جو اپنی جوبن بھری اداؤں سے مجھے رجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، تم اس دن 11 بجے آئے کیوں نہیں تھے؟ تم آ جاتے تو میں تمہیں زندگی کا مفہوم سمجھا دیتی، تمہیں سر سے پاؤں تک سیراب کر دیتی۔ میں نے اسے سخت ڈانٹ پلائی۔ میں نے کہا کہ تم دھوکے باز ہو، تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو، تم سروت کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ میں نے تمہاری وہ ساری باتیں سنی تھیں جو تم اپنی کسی سہیلی سے کر رہی تھیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے کردار پر۔ وہ ایک دم اوجھل ہو گئی۔ میں نے اپنی پیاری بہن فراح کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ قاتل تو نہیں ہو سکتے، آپ تو میرے بھائی ہیں۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میری بہن، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں ان دونوں کے ساتھ تھا۔ فراح نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن اپنے بھائی پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ تب ایک دم میں ہڑپا کے کھنڈرات پہنچ گیا۔ وہاں گرما کی ایک نہایت گرم و سنسان دوپہر تھی۔ دھول اڑ رہی تھی، بگولے چکرا رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں سروت کا ہاتھ تھا۔ ہم بھاگ رہے تھے، جائے پناہ تلاش کر رہے تھے۔ گہرے سانولے چہروں اور سرخ آنکھوں والے کچھ قدیم لوگ ہمارے پیچھے تھے۔ پیاس سے میرے جسم میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ میری زبان خشک چمڑے کا ٹکڑا ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے گلے میں زہریلے کانٹے چبھ رہے تھے۔ پھر میرے کانوں سے وہی بھاری آواز ٹکرائی جو اس بے ہوشی اور نیم بے ہوشی میں گاہے بگاہے میری سماعت میں داخل ہوتی تھی۔ یہ بھاری آواز کرخت لہجے میں کہہ رہی تھی، منہ کھول۔ میں نے لبوں کو حرکت دی۔ ٹھنڈا پانی آب حیات کی طرح میرے ہونٹوں، دانتوں اور زبان سے ٹکرایا، پھر گلے کے زہریلے کانٹوں کو اپنی ٹھنڈک سے ڈھانپنے لگا۔ لگتا ہے کہ ہوش میں آ رہا ہے۔ نسوانی آواز میرے کانوں میں پڑی۔
شاید یہ وہی عورت تھی جس کے سینے سے میں نے شیرخوار بچے کو چمٹے دیکھا تھا۔ غنودگی اور بیداری کے ریلے سے آتے رہے، پھر میری بے ہوشی شاید نیند میں بدل گئی۔ میں اپنے ارد گرد دیکھنے کے قابل ہوا تو کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی تھی۔ وال کلاک کی سوئیاں 9 بجے کا وقت بتا رہی تھیں۔ میرے بازو پر گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ بڑی سست رفتاری سے ایک ایک قطرہ گر رہا تھا۔ میرے گرد رسیوں کی مضبوط بندشیں بدستور موجود تھیں۔ صرف وہ بازو آزاد تھا جس پر انجیکشن وغیرہ دینے کے لیے کینولا لگایا گیا تھا۔ میں نے کسی کو پکارنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر ٹھٹک گیا۔ مجھے ساتھ والے کمرے سے باتوں کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ یقیناً یہ وہی طوائف نما عورت تھی جس سے پہلے بھی میری ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ غالباً وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں یا نیم بے ہوشی کے عالم میں ہوں۔ لگتا تھا کہ دوسری طرف اس کی کوئی بے تکلف سہیلی ہے۔ اس نے کہا لگایا اور بولی، ہائے اب میں تجھ سے بھی چھپاؤں گی؟ اگر 4 پیسے ہاتھ آئے ہوتے تو سب سے پہلے تیرا قرضہ اتارتی۔ نہیں، تیرے سر کی قسم، میں تجھ سے بھلا جھوٹ بول سکتی ہوں؟ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ آبادی میں سب سے کھاتا پیتا گھر وہی تھا، پر اندر سے کچھ ملا نہیں ہے۔ اوپر سے وہ گڈی والا مسئلہ ہو گیا۔ ہاں، رشید، ماجھو اور کالا اندر بڑے ہوئے تھے۔ گلجار اور جیرا باہر پہرا دے رہے تھے۔ وہ خبیث شاید چھت پر تھا۔ اس نے اوپر سے ہی دیکھ لیا کہ گھر میں لوگ بڑھ آئے ہیں۔ اس نے 7 والی چھت پر چھال ماری اور وہاں سے باہر سڑک پر آ گیا۔ اب دیکھو اللہ کی مرضی، وہ رشید والی گڈی میں ہی بڑھ گیا۔ گڈی کی چابی بھی گڈی کے اندر ہی تھی۔ اس نے سٹارٹ کی اور گڈی چلا دی۔ گلجار اور جیرے نے جب دیکھا کہ اپنی ہی گڈی حد سے نکلنے لگی ہے تو دوسری گڈی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے دوڑے۔ بتی والے چوک سے تھوڑا پہلے وڈی باغیچی کے پاس اس خبیث نے گڈی الٹا دی۔ اس کے سر اور مونڈے پر سخت چوٹیں آئی ہیں۔ گلجار اور جیرے کے دماغ نے ٹھیک کام کیا۔ انہوں نے اپنی گڈی روک دی اور 2-4 راہگیروں کے ساتھ مل کر اس خبیث کو اپنی گڈی میں ڈال لیا۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ اسے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ وہ اسے یہاں لے آئے۔ دوسری طرف سے کچھ پوچھا گیا۔ تابندہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، رشیدے اور ماجھو کا کیا بننا تھا؟ جب انہوں نے اندر سے دیکھا کہ اپنی دونوں گڈیوں نے ایک دم آگے پیچھے دوڑ لگا دی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی خطرہ ہو گیا ہے۔ وہ بھی گھر سے نکل کر پچھلی آبادی کی طرف بھج گئے۔ تابندہ قریباً 10 منٹ مزید باتیں کرتی رہی۔ اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ ان میں سے رشید نام کا بندہ اس عورت کا رسمی یا اصلی خاوند ہے، باقی اس کے رسمی دیور بنے ہوئے ہیں۔ اس چرب زبان عورت کی 80-90% باتیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ ان باتوں سے مجھ پر ایک حیران کن انکشاف ہوا، اور وہ انکشاف یہ تھا، میں ایک شدید غلط فہمی کا شکار ہوا ہوں۔ اس رات ہمارے گھر میں گھسنے والے بندے صرف اور صرف وارداتیے تھے۔ ان کا میڈم صفورہ یا سیٹھ سراج وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی ان میں شیرہ یا بختیار وغیرہ شامل تھے۔ مجھے اپنے دل و دماغ میں درد کی ٹیسیں محسوس ہوئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ صرف میرے اندرونی اندیشے تھے جنہوں نے مجھے حالات کی ایک بالکل غلط تصویر دکھائی، اور میں ان وارداتیوں کو میڈم کے ہر کارے سمجھ کر اندھا دھند وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرا غلط اتفاق یہ ہوا کہ میں نے موقع سے بھاگنے کے لیے انہی وارداتیوں کی گاڑی استعمال کر لی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی کا پیچھا تو کرنا ہی تھا۔ ان کے پاس کور کے طور پر دوسری گاڑی بھی موجود تھی۔ وہ اس پر میرے پیچھے آئے اور نتیجے کے طور پر میں یہاں زخمی حالت میں اس 4 دیواری میں آ پھنسا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ یہ سب کچھ اس طرح سے کیوں ہوا؟ کیوں میں نے اس سارے معاملے کو میڈم صفورہ اور نادیہ وغیرہ سے نتھی کر دیا؟ اگر میں کچھ اور نہ بھی کرتا، بس پڑوسی زاہد حسین کو بتا دیتا اور وہ شور مچا کر محلے والوں کو جگا دیتا، تو وارداتیوں نے راہ فرار اختیار کر لینی تھی، اور ممکن تھا کہ ان میں سے 1-2 پکڑے بھی جاتے۔ مگر میری شدید غلط فہمی اور جلد بازی کی وجہ سے صورتحال کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ وہ مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے۔ میں نے کمرے میں ایک شخص کو عمران کی جیکٹ کا معائنہ کرتے دیکھا تھا، اور میرے دماغ نے اس کے سوا اور کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ میڈم صفورہ کے لوگ ہیں، اور انہیں نادیہ کے زخمی ہونے کی اصل وجوہات معلوم ہو چکی ہیں۔ تو عمران ٹھیک ہی کہتا تھا، میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی اندرونی ناتوانیوں کے سبب حالات کا بدترین پہلو دیکھتے ہیں۔
دنیا جہاں کے اندیشے انتہائی برق رفتاری سے ان کے دماغ میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ تابندہ سیل فون پر اپنی گفتگو ختم کر کے میرے والے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر تک ایک الماری میں سے کچھ تلاش کرتی رہی۔ میں آنکھیں بند کیے بے سود پڑا رہا۔ وہ میری طرف آئی اور میرے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کر بولی، اوئے اٹھ جا، اب کب تک مردے کی طرح بے سود پڑا رہے گا؟ جو چند تو نے چڑھانا تھا وہ تو چڑھا دیا ہے۔ میں نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ مجھے طرز بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پانی پیے گا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید گلوکوز کی وجہ سے پیاس محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ پی لے، پھر تو شاید تیری قربانی ہو ہی جانی ہے۔ وہ کھڑکی کا پردہ درست کرتے ہوئے بولی۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ میری طرف مڑی تو میں سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی؟ تو نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ لگتا ہے کہ تجھے اور تیرے یاروں کو کسی پیر فقیر کی بد دعا لگ گئی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، میں نے نہایت نحیف آواز میں کہا۔ اپنی آواز خود مجھے بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ میرے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، تو شکل سے تو پڑھا لکھا لگتا ہے، پھر تو ایسے خطرناک لوگوں کے چکر میں کیسے پڑ گیا؟ کون لوگ؟ میں کراہا۔ وہی جن کے تو نام لے رہا تھا، عمران اور پتہ نہیں دوجا نام کیا تھا، کمال کے اقبال۔ میں چکرا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے کب ان کے نام لیے ہیں۔ اچانک مجھے لگا کہ شاید میں بخار کی بے ہوشی میں کچھ بڑبڑاتا رہا ہوں۔ تابندہ نامی یہ عورت بدستور مجھے ترحم آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں پھانسی کا مجرم ہوں اور مجھے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جانے والا ہے، یا پھر میں ایک جانبلب مریض ہوں اور کسی ایسے آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر کی طرف روانہ ہونے والا ہوں جس سے میرے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تابندہ کے دیکھنے کے انداز نے مجھے انجانے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگلے 2-4 منٹ میں میرے اور تابندہ کے درمیان جو بات ہوئی اس نے مجھ پر ایک اور لرزہ خیز انکشاف کیا، اور یہ انکشاف یہ تھا کہ میں شدید بخار کے دوران میں بڑبڑاتا رہا ہوں۔ میں نے بہت سارا ہذیان بولا ہے اور اس میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل ہیں جو مجھے ہرگز ہرگز نہیں کہنی چاہیے تھیں۔ میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا۔ مجھے محسوس ہوا شاید میں پھر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ تابندہ کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ گمبھیر انداز میں کہہ رہی تھی، تیرے بخار کی بے ہوشی نے تیرے بہت سے پردے کھول دیے ہیں۔ تو نے لال کوٹھیوں کی بات کی ہے اور کسی وڈی میڈم کی بات کی ہے۔ تو نے قسمیں کھائی ہیں کہ تو نے چھوٹی میڈم کو گولی نہیں ماری۔ تو نے اس کا الزام اپنے یار عمران پر لگایا ہے اور کہا ہے کہ تجھے بھی اس گل کا پتہ بعد میں چلا تھا۔ بس اسی طرح کی بکواس کی ہے تو نے۔ لگتا ہے کہ تو نے رشید اور اس کے یاروں کو لال کوٹھیوں والے سمجھا ہے۔ انہیں دیکھ کر تو جس طرح گھر سے نکلا ہے اور بھاگا ہے، اس سے بھی یہ شک پکا ہو گیا ہے کہ تو نے اور تیرے یاروں نے ضرور کوئی کارنامہ کیا ہے، اور کیا پتہ قتل شتل ہی کر دیا ہو۔ میرا سر چکرانے لگا۔ یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ کیا میں واقعی یہ سب کچھ اپنی زبان سے کہہ چکا تھا؟ میرا دل چاہا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں یا پھر کبھی ہوش میں نہ آؤں۔ شاید اس لیے کچھ دیر پہلے اس تابندہ نام کی عورت نے کہا تھا کہ جو چند تو نے چڑھانا تھا وہ چڑھا دیا ہے۔ تابندہ کی دل ہلا دینے والی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، لگتا ہے کہ تیرے بھیڑے نصیبوں پر ٹھپا لگ گیا ہے۔ جو کچھ تو نے بخار کی حالت میں کہا ہے اس پر شاید میرا بندہ اور اس کے یار زیادہ غور نہ کرتے، پر میرے بندے رشیدے کے یاروں میں سے گلجار اس چھوٹی وڈی میڈم کو جانتا ہے جس کی تو نے بات کی ہے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ ان میں سے ایک میڈم کو گولی لگی ہے اور وہ ہسپتال میں پڑی ہے۔ اب سمجھ لے کہ تیری کتنی بھیڑی کمبختی آنے والی ہے۔ وہ مجھے ڈرا رہی تھی۔ اس کے انداز میں تھوڑا تھوڑا ترس تھا اور تھوڑا تھوڑا مزہ بھی۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ بولی، ویسے یہ عمران اور کمال کون ہیں اور اب کہاں ہیں؟ وہ اقبال کو کمال کہہ رہی تھی۔ مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سر اور گردن کے پچھلے حصے میں شدید ٹیسیں اٹھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں سے جلد بری طرح چھلی ہوئی ہے۔ دیکھ، ابھی تھوڑی دیر میں سارا پتا تو چل ہی جانا ہے۔
اگر تو اپنے منہ سے بتا دے گا تو شاید تیری کچھ بچت ہو جائے۔ اسی دوران میں کسی ساتھ والے کمرے سے دھمکی آواز ابھری اور پھر ایک بچے نے یکبارگی رونا چلانا شروع کر دیا۔ یقیناً یہ تابندہ کا بچہ ہی تھا۔ وہ نیند میں بیڈ پر سے نیچے پکے فرش پر گر گیا تھا۔ ہائے میں مری، تابندہ نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بچے کی طرف چلی گئی۔ اس کی گود سے موبائل اور ایک توڑا مڑا سا کاغذ نیچے دری پر گر پڑا، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ وہی موبائل تھا جس پر وہ ابھی کچھ دیر پہلے اپنی کسی سہیلی سے بے تکان باتیں کر رہی تھی۔ بچے کو شاید زیادہ چوٹ لگی تھی۔ وہ پورے زور سے چلا رہا تھا، ہائے میں مر گئی، سارا ہونٹ پاٹ گیا ہے، اس کی مدھم آواز سنائی دی۔ پھر وہ بچے کو لے کر برآمدے کی طرف چلی گئی۔ غالباً وہ اس کا خون بند کرنے کے چکر میں تھی۔ میری نظر نیچے دری پر پڑے سیل فون کی طرف گئی۔ میرا ایک بازو رسی کی بے رحم بندشوں سے آزاد تھا۔ اگر میں کوشش کرتا تو میں اپنا ہاتھ اس سیل فون تک پہنچا سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور زور لگا کر اپنا ہاتھ نیچے دری تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ہاتھ موبائل تک تو نہیں پہنچا، تاہم مڑا توڑا کاغذ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے سینے پر رکھ کر اسے کھولا۔ یہ شاید کوئی فون بل تھا۔ میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ موبائل فون کے لیے کوشش کرنے لگا۔ بندشیں بڑی سخت تھیں۔ جہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک کوئی گرہ بھی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے پوری طاقت لگا کر جسم کو دائیں بائیں ہلایا اور رسی کے بل ذرا ڈھیلے کرنے کی کوشش کی۔ اس میں بہت تھوڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک بار پھر بازو لمبا کر کے فون سیٹ تک پہنچانا چاہا۔ اس بار کامیاب ہوا۔ فون سیٹ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ گیا۔ اس جان توڑ کوشش میں میری گردن اور کندھے کے زخموں پر جیسے قیامت گزر گئی تھی۔ برآمدے کی طرف سے جو آوازیں آ رہی تھیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ تابندہ بچے کا منہ وغیرہ دھونے میں مصروف ہے۔ وہ مسلسل شور مچا رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں سے موبائل پر عمران کا نمبر پریس کیا۔ موبائل کان سے لگایا۔ دوسری بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی۔ عمران کی آواز آئی، ہیلو، کون؟ عمران، میں تابش بول رہا ہوں۔ میں نے تیز سرگوشی کی۔ تابش، کہاں ہو تم؟ تم نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ تم خیریت سے تو ہو؟ عمران، میں خیریت سے نہیں ہوں اور یہاں میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ یار، مجھے کچھ لوگ اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں۔ مجھے رسیوں سے باندھا گیا ہے۔ میرے ساتھ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ عمران کے لہجے میں یکلخت شدید فکر مندی در آئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ان کے نام رشید، جیرا اور گلزار وغیرہ ہیں۔ ایک بازاری عورت تابندہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی عام سی رہائشی آبادی لگتی ہے۔ کچھ تھوڑا بہت اندازہ بھی ہے کہ کون سی جگہ ہے؟ اچانک میرا دھیان اس فون بل کی طرف چلا گیا جو زمین سے اٹھایا تھا۔ میں نے جلدی جلدی بل کھول کر دیکھا اور عمران کو بتایا کہ مجھے ایک فون بل ملا ہے۔ اس پر مختصر سا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ یہ یہاں کا ایڈریس ہے یا کسی اور جگہ کا۔ تم ایڈریس بتاؤ، عمران تیزی سے بولا۔ مستری بشیر، مکان نمبر 18، لالا زار اسکیم، نظامی روڈ۔ ساتھ ہی میں نے فون نمبر بھی لکھوایا۔ وہاں اس وقت تمہارے آس پاس کتنے لوگ ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اس 4 دیواری میں۔ ابھی تو صرف ایک عورت اور اس کا بچہ ہیں، کچھ دیر بعد کا پتہ نہیں۔ میں نے سرگوشی کی۔ تم بے فکر رہو، میں پہنچ رہا ہوں۔ کوئی آ رہا ہے، میں بند کر رہا ہوں۔ قدموں کی چاپ سن کر میں نے فون بند کیا، ہاتھ لمبا کر کے دوبارہ دری پر رکھ دیا۔ تابندہ اپنے جسم کو ہلکورے دیتی تیزی سے آئی۔ میری طرف دیکھے بغیر وہ الماری کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک دراز کھول کر جلدی جلدی کچھ ڈھونڈنے لگی۔ قریبی کمرے میں بچے کے رونے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ تابندہ ایک دوائی اور روئی لے کر پھر باہر نکل گئی۔ میں اپنی جگہ چت لیٹا رہا اور دل کی دھڑکنیں گنتا رہا۔ آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ عمران کو یہاں پہنچنے میں ناکامی ہو سکتی تھی۔ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی تابندہ کا شوہر اور اس کے ساتھی واپس آ سکتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو ایڈریس میں نے عمران کو لکھوایا ہے وہ کسی اور جگہ کا ہو۔ تابندہ بچے کے چکر میں پڑ کر وقتی طور پر مجھ سے غافل ہو گئی تھی۔ کمرے کے آخری گوشے میں لوہے کے ایک سٹینڈ پر PTCL کا فون سیٹ رکھا ہوا تھا۔ میں دور ہی سے دیکھ سکتا تھا کہ اس سیٹ پر CLI نہیں ہے۔ میں نے زور لگا کر اور بازو لمبا کر کے نیچے سے موبائل سیٹ دوبارہ اٹھایا۔
فون بل پر لکھا ہوا نمبر مجھے یاد تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل پر وہی نمبر پریس کیا۔ میرا تجربہ کامیاب ثابت ہوا۔ کمرے کے گوشے میں رکھے ہوئے پی ٹی سیل کے فون پر بیل ہوئی۔ ابھی آدھی بیل ہی ہوئی تھی کہ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے موبائل سیٹ اور فون بل پھر سے دری پر پھینک دیے۔ ہاں، کم از کم اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ میں نے عمران کو جو ایڈریس دیا ہے وہ اسی 4 دیواری کا ہے۔ اگلے 15-20 منٹ میں نے امید و بیم کی عجیب کیفیت میں گزارے۔ بخار ایک بار پھر بڑھ رہا تھا، پورا جسم پھنکنا شروع ہو گیا تھا۔ کیا میں ایک بار پھر بے ہوشی اور نیم بے ہوشی سے دوچار ہو جاؤں گا؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ دل پر بہت بوجھ تھا، جیسے کسی نے بھاری پتھر سینے پر رکھ دیے ہوں، اور یہ بوجھ انہی باتوں کا تھا جو ابھی تابندہ نے مجھے بتائی تھیں۔ تابندہ کے منہ سے چھوٹی اور بڑی میڈم کا ذکر سننے کے بعد اس کی باتوں پر یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ میں اپنے ساتھ ساتھ عمران اور اقبال وغیرہ کے لیے بھی ایک بڑی مصیبت کھڑی کر چکا ہوں۔